سو اسلام میں کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اچھا ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے, یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ, لو پہ, محبت پہ. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی, اٹ از آل اباؤٹ دیز میٹرز. دل کے جو معاملات ہیں, کوئی پسند آ جائے, کسی کو عشق ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں. The steps that lead to infatuation are under one's control. پہلے ہی سینٹینس میں بات ختم. وہ چیز جو انفیٹویشن کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. کیسے؟ And what is required is to avoid them. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیسے؟ Looking, harboring thoughts and exposing oneself to circumstances in which one may fall in love are all voluntary matters. اختیاری ہیں. کیسے؟ آپ کا دیکھنا اختیاری ہے, آپ کا سوچنا اختیاری ہے, آپ کا ان محفلوں میں, ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا, ایکسپوز کرنا اختیاری ہے, جس سے یہ چیز سپیڈ پکڑے گی, جس سے یہ چیز جان پکڑے گی. کیسے؟ آپ کی نظر کسی پہ پڑی, آپ کو بہت پسند آئے یا آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی, بہت خوبصورت صحابی تھا, I think his name was فضیل, مے بی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, میری جو میموری ہے اس کے مطابق یہ نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے. He was extremely handsome. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون, کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا, ان کا چہرہ اوپن تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی. تو وہ جو صحابی تھے, he was looking at her and the woman also started looking at him. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر دیا. کیا درس دیتا ہے ہمیں یہ چیز. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں he said کہ I do not trust شیطان with these two امتیز, یعنی میں یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے, ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے, وہ بہت نیک ہے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیطان تو بیچ میں ہے نا. شیطان تو بڑوں کو ورگلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ, کیفیز میں جانا, وہاں جا کے بیٹھنا, تیار ہو کے جانا, اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا, اٹینشن سیک کرنا, جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے, ذرا نظریں ملیں, ذرا وہ فیلنگ آئے نا, بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے, ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو. تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا, ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں, تو یہ سب اختیاری ہے, لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا, میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے. آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ but once one takes those steps, then what results from that is something that a person has no control over. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو یہ میرے اختیار میں نہیں. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز, اسٹارٹنگ فرام گیز, لوور یور گیز. نمبر 2, کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوچے نا, اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچے. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ, اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں, اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر یہ چیز فائدے مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے. ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارا دے دے. دعا کریں. لیکن تھاٹس کو بلڈ نہ کریں, زیادہ سوچیں نہ, ان کے بارے میں نہ سوچیں, اور پھر ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ لوگ سلپ ہو جائیں. تو یہ سب اختیار میں ہے برادرز اینڈ سسٹرز. ہم کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بالی ووڈ موویز نے میسج یہ دے دیا ہے کہ عشق جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. جب تک تم عشق نہیں کرو گے, کسی سے محبت نہیں کرو گے, جب تک جو ہے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی بیفور میرج, تب تک نہ تو تم کول ہو, نہ تمہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی, اور نہ ہی تم جو ہے وہ اس انسانیت کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہو.
تو یہ ہے اصل میں معاملہ سارا کا سارا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اپنا کیریئر بھی ویسٹ کر رہی ہے، ہماری یوتھ دین اور دنیا دونوں سے ہاتھ دھو رہی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بچائے. سائیکالوجی آف لو. لو اصل میں ہے کیا، یہ چیز کیا ہے، یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک بات بتاتا ہوں برین کے اسٹرکچر کے حوالے سے. یہ جو ہمارا فرنٹ کا پورشن ہوتا ہے نا، اس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. برین کا جو فرنٹ کا جو پارٹ ہے، پری فرنٹل کورٹیکس. پری فرنٹل کورٹیکس is responsible for number 1 analyzing things, analytical ability, and number 2 seeing consequences of something, analyzing consequences of something. اور بھی اس کے بہت سے فنکشن ہیں، لیکن ہم سے ہماری ڈسکشن سے ریلیونٹ یہ دو ہیں، analytical ability اور consequences دیکھنا. ٹین ایج میں ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ بتا رہا ہوں، ٹین ایج میں تو پری فرنٹل کورٹیکس ویسے فلی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ٹین ایجرز کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ انتہائی فولش ریزنز پہ ہوتی ہے، امیچور بیسس پہ ہوتی ہے. ڈونٹ مائنڈ پلیز اگر کوئی ٹین ایجر سن رہا ہے، دس از ہاؤ اٹ از. سائنس بیسک سائنس ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ میچورٹی آتی ہے، ڈیسیژن میکنگ آتی ہے. اس لیے ٹین ایجر اکیلا اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ ہی اور شی از باؤنڈ ٹو ایکچولی گو ٹو ڈسٹرکشن، الا یہ کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کر لے، اللہ اسے اچھا فیصلہ کروا لے. ادروائز فیصلہ کن بیسس پہ ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن بیسس پہ ہوتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اور یہ آپ سرچ کر لیں، ٹین ایج میں اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، یہ ایج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. اینالیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کریں اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایج سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے اچھا خاصا، کیونکہ وہ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل، ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، جب یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تو ٹین ایجر یوز کرتے ہیں ایمگڈالا کو. ایمگڈالا یہاں پر پیچھے ہوتا ہے. ایمگڈالا برین کا وہ پارٹ ہے جو ایموشنل پارٹ ہے، انسٹنکٹیو پارٹ ہے. وہ اینالائز نہیں کرتا ہے، وہ فیئر اور فلائٹ کی طرف جاتا ہے، یا وہ فیئر کی طرف جاتا ہے، فلائٹ کی طرف جاتا ہے. وہ آپ کے آٹونومک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایمگڈالا اینالائز نہیں کرے گا. ایمگڈالا آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ یہ چیز اگر اچھی ہے تو گو فار اٹ، اور یہ چیز اگر بری ہے تو رن اوے فرام اٹ. ڈیپ انالیسس میں ایمگڈالا آپ کو لے کر نہیں جائے گا. فلائٹ اور فائٹ اور فریز، یہ بیسکلی اس کے فنکشنز ہیں. آٹونومک نروس سسٹم کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ اس چیز سے بھاگنا ہے، اس چیز کے قریب آنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اٹ از اے ویری ایموشنل پارٹ آف برین، ناٹ اے ویری analytical part of brain, and it is an instinctive part of brain. یہ instinctive ہے برین کا جو پارٹ ہے. ایمگڈالا کی بات کر رہا ہوں. You can research more on it. Teenagers usually use amygdala to make their decisions. اسی لیے they end up liking someone جو ان کے گھر والوں کو پسند نہیں آئے. اسی لیے they end up talking certain things کہ آپ کہیں گے کہ یار is this person such a foolish person. میں خود، ہم بھی ٹین ایج سے گزرے، اب ہم اپنی باتوں پہ ہنستے ہیں کہ یار میں یہ باتیں کیسے کرتا تھا. اور آئی ایم شیور یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ اٹ اگر آپ ٹین ایج پاس کر گئے. نو آفینس ٹو دا ٹین ایجرز، آپ لوگ میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے آپ لوگ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کو فیصلے میں رکھنا، بڑوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا یہ بہت ضروری ہے. تو سائیکالوجی آف لو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ سم پیپل ایکچولی دے اینڈ اپ developing feelings for certain people کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اور وہ اتنی فولشنس میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو نظر نہیں آ رہا. اس کی بھی میں آپ کو سائنس بتاتا ہوں. اچھا، اس کی سائنس یہ ہے بیسیکلی کہ the prefrontal cortex has to send a signal to the amygdala to switch off your automatic fight or flight response. اب ہوتا یہ ہے کہ in order to connect lovingly or emphatically پری فرنٹل کورٹیکس کو سگنل بھیجنا ہوتا ہے آپ کے ایمگڈالا کو کہ وہ فائٹ اور فلائٹ کا رسپانس جو ہے اس کو فی الحال کے لیے سوئچ آف کر دیں. اب جب آپ کسی کے ساتھ انفیکچویٹڈ ہو جاتے ہیں، یہ میں ایک اور سائنس بیان کر رہا ہوں. پہلی سائنس یہ تھی کہ پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے امیچور ڈیسیژنز ہوتے ہیں، امیچور کرائٹیریا ہوتا ہے آف فالنگ انٹو لو اور لائکنگ سم ون. دوسری بات جو میں بتانے لگا ہوں اس کا تعلق اس چیز سے کہ why do some people end up loving someone جس میں بہت سے عیب ہیں اور انہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی شادی کرنی اور میں نے کہیں کرنی ہی نہیں. اس کی سائنس یہ ہے کہ ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس وہ کیا کرتا ہے, وہ سگنل سینڈ کرتا ہے ایمگڈالا کو ٹو سوئچ آف دی آٹومیٹک فائٹ اور فلائٹ سسٹم. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوئچ آف کرا دیتے ہیں ایمگڈالا کو, پری فرنٹل کورٹیکس جب وہ سگنل بھیج کے اس فائٹ اور فلائٹ سسٹم کو سوئچ آف کرا دیتا ہے, تو اگلے کے ایپ آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ کو یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. یہ ایک اور جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وائی ٹین ایجرز اینڈ اپ لائکنگ سم ون جس میں اتنے ایپ ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اس نے اپنا وہ ایمگڈالا والا سسٹم ویسے ہی جو ہے وہ بند کر دیا, اس کو سوئچ آف